ہم تیرے عشق میں نہ ہوتے، ہم تیرے عشق میں نہ ہوتے تو حکومت کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مصرع ہے شعر کا کہ ہم تیرے عشق میں نہ ہوتے تو حکومت کرتے۔ کیوں کہا میں نے اس لیے کہا کہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے جی، میں نے ایک خاتون کو یہ عمل بتایا اور ایک مرد کو بتایا، یعنی کہ مختلف ٹائموں میں، ایک بار اکٹھے نہیں، ایک خاتون کو بتایا تو کہنے لگی یہ جو آیتیں آپ بتاتے ہیں یہ تو عام لوگ ڈیکوریشن کر کے لگائے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں۔ مثال کے طور پر کسی نے یا اللہ یا محمد لکھایا ہوتا ہے، کسی نے درود پاک لکھایا ہوتا ہے، عام گھروں میں لوگوں کے دیواروں پر لگے ہوتے ہیں۔ کہنے لگی ان کے گھروں میں پھر کیوں سکون نہیں؟ تو میں نے کہا کون ایسا بندہ ہے؟ اب یہ درود شریف کا عمل نہیں ہے، اللہ معاف کرے، درود شریف سے بڑی کوئی مطلب دعائی تو نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں نا۔ ایک کہنے لگی ایک بندے نے درود شریف لگایا ہوا ہے، تو میں نے کہا اس سے جا کے پوچھنا کہ اس کے گھر میں کتنا سکون ہے، آپ باہر بیٹھ کے اندازہ نہ لگائیں۔ تو جو آیت میں بتانے لگا ہوں نا، یہ آیت جو بندہ لگائے گا وہ حکومت کرے گا۔ وہ اصل میں آئی تھی کہ میری ساس اور نند جو ہیں وہ گھر میں حکومت کر رہی ہیں، میری چلنے نہیں دیتی۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ ایک قرآن کی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لگا لو اپنے گھر میں۔ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا کہ جس کے کمرے میں یا جس کے صحن میں یا اللہ اس کو توفیق دے کہ اس نے گھر کے باہر ایسا لکھوایا ہو تو پھر اس کو مار پڑی ہو، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ احادیث کا مفہوم ہے کہ یہ آیت جو بندہ پڑھ کے سو جاتا ہے پوری رات اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، اور پوری رات وہ جنات سے اور شیاطین سے بچا رہتا ہے، بلکہ شیطان نے خود کہا تھا کہ مجھ سے بچنا ہے۔ تو یہ آیت پڑھو۔ یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، چلیں آپ کو 30 سیکنڈ میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے کھڑا کیا کہ یہ مال غنیمت ہے، جنگ میں جیتا ہوا، اس کی حفاظت کرو۔ ایک بندہ چوری کے لیے آیا تو اس کو روک لیا، رویا گڑگڑایا، غریب ہوں معاف کر دو۔ انہوں نے کہا حضور کے در پہ تجھے لے کے جاؤں گا، محمد کے در پہ تجھے لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگا معاف کر دو۔ ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، حضرت ابو ہریرہ کو چھوڑ دیا، حضور کو سارا واقعہ سنایا۔ حضور نے فرمایا آج پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے۔ اگلے دن پھر آیا، پھر یہی واقعہ ہوا۔ حضور نے فرمایا آج پھر آئے گا۔ تیسرے دن بھی حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ چھوڑ دو۔ لالچ دیا کہ ایک ایسی آیت بتاتا ہوں کہ جس سے تم شیطان سے محفوظ رہو گے، ٹھیک ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ تیسرے دن جب انہوں نے بتایا نا، تو حضور نے فرمایا ہے وہ جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی۔ تو میں آپ کو یہ عمل ایسا بتانا چاہتا ہوں، اس خاتون کو میں نے یہ عمل بتایا، اس نے گھر میں لگا لیا، یقین کریں کہ اس کی ساس اور نند بھیگی بلی بن گئی۔ اب یہی آیت اگر آپ دکان پر لگا لو، آپ کے دکان پر رش مال غنیمت کا ڈھیر لگ جائے، آپ اپنے گھر میں لگا لو، شیطان مردود سے، جنات برے روحوں سے یعنی بری جنات سے آپ محفوظ رہو گے، گھر میں لڑائی جھگڑے سے آپ محفوظ رہو گے، سب ایک دوسرے کی عزت کرو گے، ایک دوسرے کا مان رکھو گے، گھر میں برکت ہوگی، اور جب گھر میں برکت ہوگی تو نئے گھر اور بناؤ گے، مال و دولت اور بناؤ گے، اور آپ کے دفتر، آپ کی دکانیں، آپ کی فیکٹریاں بنیں گی، کیونکہ برکت وہ چیز ہے جو آپ کو آسمان پر، زمین پر گرے ہوئے کو آسمان پر لے جاتی ہے۔ تو وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پورا طریقہ، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کر لیں اگر کرنا چاہیں تو، اور ایک کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ پہلے اصول برکت کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو دوستو یہ آیت ہے سورہ البقر کی، ٹھیک ہے جی؟ سورہ البقر سب سے بڑی سورت ہے اور یہ آیت سب سے عظیم الشان ہے۔ اس آیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر نیچے آیت الکرسی کو لکھوا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کوئی پرنٹ، مثال گوگل پر سے اچھا سا پرنٹ لے لیں، اس کو نکلوا لیں پینا فلیکس والے سے،
اور اس کو اپنے کمرے میں لگا دیں. آپ یقین کریں جادو سے، جنات سے، نظر بد سے آپ بچیں گے. اور جو میں نے واقعہ شروع میں بتایا کہ ایک خاتون کو میں نے بتایا اور ایک مرد کو بھی میں نے عمل بتایا تھا. مرد کہتا تھا کہ میرا کاروبار دکان پر نہیں ہے. یہ تو شکر ہے میری دکان اپنی ہے، ورنہ میں کرایہ نہ دے پاتا، گھر کا خرچہ کیسے نکلتا. تو میں نے اس خاتون کو، وہ کہنے لگی ساس اور جو نندیں ہیں میری، حالانکہ نند جو ہے شادی شدہ ہے، وہ واپس آ جاتی ہیں اور دوبارہ ہم پہ حکم چلاتی ہیں، حالانکہ ان کی شادی ہو چکی ہے. تو میں نے کہا آپ آیت الکرسی لگائیں اور روز ایک بار آیت الکرسی پڑھیں اس کو دیکھ کر. یاد رکھیں کہ پہلے تو اس نے کہا نا کہ لوگوں کے گھروں میں یہ اس طرح کی آیتیں لگی ہوتی ہیں، کوئی سکون نہیں ہوتا. تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ جس کے گھر میں آیت الکرسی لگی ہوئی ہو پھر وہاں پر رولا بھی ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یا پھر وہ بہت ہی بے یقینے سے لوگ ہوں گے اگر ہوگا تو. اور جو بندہ یہ سوچ کے لگائے کہ اس کی برکتیں مجھے ملیں گی، تو پھر رب اپنے قرآن کو اس طرح دیکھیں، مطلب رسوا معاذ اللہ تو نہیں ہونے دے گا نا. کہ آپ آیت الکرسی لگائیں، اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کے نیچے آیت الکرسی لکھی ہو یا لکھوا لیں اور اپنی دیوار پر لگائیں. اچھا سا فریم کروا لیں نا جی، بہترین سا. اور اگر گھر کے باہر لگوائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ وہ صورت ہے کہ گھر میں جو لڑائی ہے نند کی ساس کی، یہ معمولی کیس ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب ہے بندے کا کاروبار نہیں ہے، یہ معمولی کیس ہے. شیطان مردود ایک جن ہے بڑا خطرناک، وہ نزدیک نہیں آ سکتا آپ کے جب آپ پڑھ کے سو جاؤ. تو اس خاتون کو بتایا، وہ کچھ دن بعد آئی اور کہنے لگی عمران بھائی مان گئے آپ کو ہے جی. میں نے کہا مجھے نہ مانے، اللہ کے قرآن کو مانے اور نبی کی احادیث کو مانے. جو مرد تھا اس کو جو میں نے بتایا تھا، اس کے دکان پر اس نے لگایا، اس کا کاروبار اتنا ہو گیا، ہر چیز وہ گھر میں پرووائڈ کرا رہا ہے. فروٹ اس کے گھر میں جا رہا ہے، گوشت اس کے گھر، حالانکہ گوشت کھانا بھی آج کل بڑی سخت مہنگائی ہے، تو گوشت اس کے گھر میں جا رہا ہے، چیزیں اس کے گھر میں جا رہی ہیں. یعنی کہ جو وہ چاہتا ہے گھر میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہا ہے. تو یہ جو چھوٹے موٹے کیس ہیں نا، یہ لڑائی جھگڑے، یہ خود لگا کے آپ دیکھیں. اب آپ دیکھیں آپ کا کیا خرچہ ہے، کچھ بھی نہیں. آپ گوگل سے لے لیں جس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاغذ نکلوائیں، موبائل میں رکھیں اور چلے جائیں کسی پینا فلیکس والے کے پاس، اسے کہیں جی اتنی سی ویکسین پر ہمیں یہ پرنٹ نکال دو، اپنے گھر میں آ کے لگا لیں. پھر آپ دیکھیں گے اس کا کمال. اور اس جو فریم آپ لگاؤ گے اس کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کے صدقے مجھے کرم فرما دے. انشاءاللہ تعالی آپ کے ارد گرد جہاں جو لوگ اس کمرے میں آئیں گے وہ آپ کے تابع ہوں گے، آپ ان پر حکومت کرو گے انشاءاللہ تعالی، اور جو مانگا کرو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا. آپ کے گھر میں شدید برکت ہوگی، شیطان آپ کے گھر سے کوسوں دور بھاگے گا. اگر گھر میں سکون چاہو گے سکون ملے گا، کاروبار میں برکت اور رزق اور فراوانی اور پیسہ مانگو گے اللہ وہ عطا کرے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ عمل کر کے انشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.